کیا کبھی غور کیا گیا ہے کہ جب ہم کسی کیفے میں جا کر بس اتنا کہتے ہیں کہ مجھے ایک کافی چاہیے، تو اس ایک عام سے جملے کے پیچھے ہمارے ذہن میں کتنی زبردست اور پیچیدہ مشینری کام کر رہی ہوتی ہے؟ بالکل، یہ بظاہر تو ایک معمولی سی بات لگتی ہے، لیکن اس کے پیچھے پوری ایک منطق ہے۔ جی، حقیقت یہ ہے کہ کافی آرڈر کرنے کا یہ عمل اسی ذہنی اور منطقی ڈھانچے کا استعمال کرتا ہے جسے صدیوں پہلے قدیم فلاسفرز کائنات کے رازوں کو سمجھنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ ذرا سوچیں کہ اگر ہمارے ذہن میں چیزوں کو زمرہ جات میں بانٹنے کی یعنی کیٹیگریز بنانے کی صلاحیت نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ تو پھر تو زبان کا وجود ہی ناممکن ہو جاتا۔ مطلب ہمیں دنیا کی ہر نئی کرسی کے لیے جو ہم نے زندگی میں پہلی بار دیکھی ہو، ایک بالکل نیا لفظ ایجاد کرنا پڑتا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ہمارا ذہن دراصل ڈیٹا کو کمپریس کرنے کا ایک انتہائی طاقتور انجن ہے، اور آج ہم اسی انجن کے بنیادی پرزوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم علم المنطق یعنی لاجک کے ایک انتہائی بنیادی اور اہم سبق کا ایک علمی اور فکری جائزہ لے رہے ہیں۔ اور ہمارے سامنے جو ماخذ ہے وہ بہت اہم ہے۔ جی ہاں، یہ شرح تیسیر منطق کا 7واں سبق ہے، اور اس کا موضوع ہے کلی اور جزئی کا تصور۔ جب ہم کلی اور جزئی کی بات کر رہے ہیں تو ہم محض الفاظ کے ہیر پھیر کی بات نہیں کر رہے، بلکہ ہم اس عمل کو ڈی کوڈ کر رہے ہیں جس کے ذریعے انسانی دماغ کائنات کو سمجھتا ہے۔ میرا ماننا ہے کہ اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ ہمارا ذہن معلومات کو کیسے پروسیس کرتا ہے تو ہماری سوچنے کی صلاحیت کئی گنا بہتر ہو سکتی ہے۔ تو پھر شروعات بالکل بنیادی باتوں سے کرتے ہیں۔ ماخذ میں ان دونوں اصطلاحات کی جو تعریف کی گئی ہے اس پر آتے ہیں۔ پہلے کلی کی بات کرتے ہیں۔ یہ کلی آخر ہے کیا اور ہمارا ذہن اسے کیسے استعمال کرتا ہے؟ اگر ہم شرح تیسیر المنطق کی خالص اصطلاحی زبان میں بات کریں تو کلی وہ تصور ہے جس میں وقوع شرکت ممکن ہو۔ وقوع شرکت، یہ ذرا زیادہ ہی ثقیل ہو گیا۔ کیا ہم اسے تھوڑا آسان الفاظ میں بیان کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، میں اس کو آسان کر دیتا ہوں۔ وقوع شرکت کا مطلب ہے حصے داری، یعنی پارٹنرشپ یا شیئرنگ۔ کلی ایک ایسا مفہوم ہے، ایک ایسا آئیڈیا یا خاکہ ہے جو بیک وقت بہت سے افراد، بہت سی چیزوں یا اکائیوں پر یکساں طور پر صادق آ سکے۔ اچھا، یعنی یہ کسی ایک خاص چیز کے اندر قید نہیں ہوتا، بلکہ اس میں یہ گنجائش ہوتی ہے کہ بہت سی چیزیں اس تعریف کے اندر سما سکیں۔ اس کی کوئی ایسی مثال جو ہم روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہوں تاکہ یہ تصور ذرا ذہن میں بیٹھ جائے؟ اس کی سب سے بہترین مثال جو ماخذ میں بھی دی گئی ہے وہ لفظ انسان ہے۔ انسان، ٹھیک ہے۔ جی، جب ہم لفظ انسان ادا کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کوئی ایک مخصوص شخص نہیں ابھرتا۔ یہ لفظ زید پر بھی لاگو ہوتا ہے، امرو پر بھی اور بکر پر بھی۔ یعنی کوئی بھی ہو سکتا ہے؟ بالکل، دنیا کا ہر وہ فرد جس کے اندر انسانی خصوصیات پائی جاتی ہیں وہ اس انسان کے تصور میں شریک ہے۔ اس مفہوم کے اندر کوئی ایسی رکاوٹ یا بیریئر نہیں ہے جو دوسروں کو اس میں شامل ہونے سے روکے۔ بس یہی وہ وسعت ہے جس کی وجہ سے ہم اسے کلی یعنی یونیورسل کہتے ہیں۔ یہ تو سمجھ آ گیا۔ اب اس کو ذرا ایک اور زاویے سے دیکھتے ہیں۔ میں سوچ رہی تھی کہ کیا ہم اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے بسکٹ بنانے کا ایک سانچہ ہوتا ہے؟ سانچہ؟ وہ کیسے؟ مطلب وہ سانچہ بذات خود کوئی بسکٹ نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک شکل ہے، ایک آئیڈیا ہے۔ آپ اس سانچے سے ہزاروں بسکٹ بنا سکتے ہیں۔ تو کیا وہ سانچہ ایک کلی تصور ہوا؟ واہ، یہ ایک انتہائی شاندار تشبیہ ہے۔ واقعی کلی ایک سانچے کی طرح ہی ہے۔ سانچہ آپ کو بتاتا ہے کہ بسکٹ کی شکل کیسی ہوگی، اس کے کنارے کیسے ہوں گے، لیکن وہ بذات خود کسی خاص بسکٹ تک محدود نہیں ہوتا۔ ہمارا ذہن بالکل اسی طرح تصورات کے سانچے بناتا ہے۔ اور پھر اس سانچے سے جو بسکٹ نکل کر ہمارے ہاتھ میں آتا ہے، جسے ہم کھا سکتے ہیں، وہ جزئی بن جاتا ہے؟ جی ہاں، بالکل۔ کیونکہ ماخذ کے مطابق جزئی وہ تصور ہے جو شراکت سے روکے، یعنی یہ فقط ایک معین اور مخصوص فرد پر صادق آتا ہے۔ تو وہ ہاتھ میں پکڑا ہوا بسکٹ جزئی ہے؟ 100% درست۔ وہ ہاتھ میں موجود خاص بسکٹ ہی جزئی ہے۔ جب ہم جزئی کی بات کرتے ہیں تو ہم اس سانچے سے نکل کر ایک ٹھوس، مخصوص اور متعین حقیقت میں آ جاتے ہیں۔ جزئی میں شراکت محال ہوتی ہے، یعنی ناممکن ہوتی ہے۔ اچھا۔
اگر ہم دوبارہ انسان والی مثال پر جائیں تو انسان کلی تھا، لیکن جب ہم کہتے ہیں زید تو ذہن میں ایک خاص شکل و صورت، ایک خاص قد کاٹ اور ایک مخصوص ہستی کا تصور آتا ہے۔ اب زید ہونے میں کوئی دوسرا شخص اس کا شریک نہیں ہو سکتا۔ تو اگر میں اس کو ذہن میں واضح کرنے کے لیے ایک اور مثال لوں، کتاب ایک کلی ہے کیونکہ دنیا میں کروڑوں کتابیں ہیں اور ان سب پر کتاب کا لفظ لاگو ہوتا ہے، وہ ایک سانچہ ہے۔ صحیح۔ لیکن جب میں اپنے ہاتھ میں موجود اس مخصوص کتاب کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہوں یہ کتاب، تو وہ جزئی بن جاتی ہے، کیونکہ میں نے دنیا کی باقی تمام کتابوں کو اس مفہوم سے باہر نکال دیا اور صرف اس ایک خاص کتاب کو متعین کر دیا۔ کیا یہ اتنی ہی سیدھی بات ہے یا اس میں کوئی منطقی جال ہے؟ نہیں، یہ بالکل سیدھی بات ہے اور یہی اس کا بنیادی اصول ہے۔ جیسے ہی ہم نے کسی چیز کو متعین کیا، اس کی حد بندی کر دی کہ بس یہی ایک چیز، تو وہ جزئی بن جاتی ہے۔ اب کوئی دوسری کتاب یہ کتاب نہیں ہو سکتی۔ کلی ایک وسیع میدان ہے اور جزئی اس میدان میں موجود ایک مخصوص نقطہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک تو بات بہت سیدھی اور منطقی لگتی ہے، لیکن مجھے معلوم ہے کہ جہاں منطق ہوتی ہے وہاں کچھ ایسی پیچیدگیاں ضرور آتی ہیں جو ذہن کو پوری طرح الجھا دیتی ہیں۔ جی، منطق کا مزہ ہی ان پیچیدگیوں میں ہے۔ بالکل، اور ماخذ کے اگلے حصے میں کچھ ایسے معمے دیے گئے ہیں جنہوں نے مجھے واقعی وہیں روک دیا، اور میں چاہتی ہوں کہ ہم اس پر کھل کر بات کریں۔ جی ضرور، بتائیے کون سے معاملے ہیں؟ سب سے پہلا معمہ ہے سورج کا۔ اب دیکھیں، جب میں کھڑکی سے باہر دیکھتی ہوں تو مجھے ایک ہی سورج نظر آتا ہے۔ بالکل، ہم سب کو ایک ہی نظر آتا ہے۔ بچپن سے ہمیں یہی پڑھایا گیا ہے کہ سورج ایک خاص ستارہ ہے جو ہمارے نظام شمسی کے مرکز میں ہے، تو اس لحاظ سے چونکہ یہ ایک معین چیز ہے، اسے تو جزوی ہونا چاہیے، لیکن ماخذ دعویٰ کرتا ہے کہ سورج کلی ہے۔ اچھا، ایک لمحے کے لیے رکیں، یہ کیا منطقی گورکھ دھندا ہے؟ ایک چیز جو ہے ہی ایک، وہ کلی کیسے ہو سکتی ہے؟ یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ ہمیں منطق کو سمجھنے کے لیے اپنے دیکھنے کے انداز کو تھوڑا سا تبدیل کرنا ہوگا۔ ہمیں ظاہری حقیقت یعنی فزیکل ریالٹی اور عقلی تصور یعنی کانسیپچول پاسبلٹی کے درمیان فرق کو سمجھنا ہوگا۔ ظاہری حقیقت اور عقلی تصور میں فرق۔ صحیح۔ جب ہم کھڑکی سے باہر دیکھتے ہیں تو بے شک ہمیں ایک ہی سورج نظر آتا ہے، لیکن منطق آنکھوں پر نہیں، عقل پر کام کرتی ہے۔ تو کیا عقل سورج کو ایک نہیں مانتی؟ عقل یہ مانتی ہے کہ فی الحال ہمارے سامنے ایک سورج ہے، لیکن کیا عقل اس بات سے انکار کرتی ہے کہ سورج جیسی خصوصیات رکھنے والے اور ستارے نہیں ہو سکتے؟ ذرا سوچیں۔ نہیں، انکار تو نہیں کرتی۔ اگر ہم لفظ سورج کے مفہوم پر غور کریں، یعنی ایک ایسا بڑا روشن جسم جو روشنی اور حرارت دیتا ہو اور سیارے اس کے گرد گھومتے ہوں، تو کیا یہ تعریف بذات خود کسی دوسرے سورج کے وجود کو ناممکن بناتی ہے؟ نہیں، تعریف تو منع نہیں کرتی۔ اگر ہم صرف تصور کی بات کریں تو ذہن میں کئی سورج آ سکتے ہیں، اور اب تو خیر جدید سائنس بھی ہمیں بتاتی ہے کہ کائنات میں اور بھی بے شمار ستارے ہیں جو بالکل ہمارے سورج کی طرح کام کرتے ہیں۔ یہی وہ کمال کا نقطہ ہے جہاں منطق بازی لے جاتی ہے، چونکہ سورج کا جو بنیادی مفہوم ہے وہ وقوع شرکت سے منع نہیں کرتا۔ عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ ایک سے زیادہ سورج ہونا ممکن ہے۔ تو مطلب امکانی طور پر وہ کلی ہے۔ بالکل، اور یاد رکھیں، کلی ہونے کے لیے صرف امکان کا ہونا کافی ہے۔ حقیقت میں ان چیزوں کا موجود ہونا یا ہمارا ان کو دیکھنا شرط نہیں ہے۔ سورج ایک کلی مفہوم ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے نظام شمسی میں اس مفہوم کا صرف ایک ہی مصداق، یعنی ایک ہی فزیکل ریالٹی موجود ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مفہوم کلی ہے، لیکن جو چیز آسمان پر چمک رہی ہے وہ اس کلی کا ایک خاص جزوی ہے۔ او واہ، یہ تو واقعی ذہن کے دریچے کھولنے والی بات ہے۔ یعنی منطق اس پر کام نہیں کرتی کہ آج کیا موجود ہے، بلکہ وہ اس پر کام کرتی ہے کہ کسی تصور کی وسعت کیا ہے اور کیا ممکن ہے۔ جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن رکیں، اگر سورج ایک ہونے کے باوجود کلی ہے کیونکہ اس جیسے اور ہو سکتے ہیں، تو پھر زید کا کیا معاملہ ہے؟ یہ ہمارا دوسرا معمہ ہے۔ ہم نے شروعات میں کہا کہ زید جزوی ہے۔ جی، میں نے کہا تھا۔ لیکن عملی دنیا میں تو زید نام کے ہزاروں لوگ موجود ہیں۔ اگر میں کسی بھی پرہجوم بازار میں جا کر آواز لگاؤں زید، تو کم از کم 4-5 لوگ تو مڑ کر دیکھیں گے۔
हाँ, ये तो है। कई लोग मुएंगे। تو جب اتنے سارے زید موجود ہیں تو پھر زید کلی کیوں نہیں بن گیا؟ یہ وہ سوال ہے جو اکثر طالب علموں کو الجھا دیتا ہے کہ اگر نام ایک ہے اور لوگ کئی ہیں تو نام کلی کیوں نہیں؟ اس کا جواب بہت گہرا ہے۔ دیکھیے، جب کسی شخص کا نام زید رکھا جاتا ہے تو وہ نام کسی عام صفت کی بنیاد پر نہیں رکھا جاتا، بلکہ وہ ایک معین ذات، اس کے خاص ڈیل ڈول اور اس کی ایک انفرادی ہستی کو متعین کرنے کے لیے رکھا جاتا ہے۔ نام رکھنے کا مقصد ہی تخصیص ہوتا ہے، یعنی اسے باقی سب سے الگ کرنا۔ تو کیا وہ سارے زید آپس میں کچھ بھی شیئر نہیں کر رہے؟ نام تو شیئر کر رہے ہیں نا؟ وہ ایک لفظ شیئر کر رہے ہیں، لیکن وہ زید کے مفہوم میں شریک نہیں ہیں۔ اچھا، وہ کیسے؟ اس کو یوں سمجھیں کہ ہر زید کا اپنا ایک الگ اور مکمل جزئی وجود ہے۔ پہلا زید جو آپ کے پڑوس میں رہتا ہے، اس کی ذات بالکل مختلف ہے اس دوسرے زید سے جو کسی کے دفتر میں کام کرتا ہے۔ آپ دفتر والے زید کی جگہ پڑوس والے زید کو کھڑا نہیں کر سکتے۔ ہاں، یہ بات تو ہے، وہ ایک دوسرے کی جگہ نہیں لے سکتے۔ جب ایک ماں اپنے بیٹے زید کو بلاتی ہے تو اس کے ذہن میں پڑوس والا زید یا دنیا کے باقی ہزاروں زید نہیں ہوتے، بلکہ وہ اس ایک مخصوص ہستی کو بلا رہی ہوتی ہے جس کی ذات میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ذاتی نام ہمیشہ جزئی رہتا ہے، چاہے اس نام کے ہزاروں لوگ کیوں نہ پیدا ہو جائیں۔ ہر زید اپنی جگہ پر ایک الگ اور تنہا جزئی ہے۔ واہ، یہ واقعی ایک بہت بڑی وضاحت ہے۔ میں اب سمجھی کہ سورج ظاہراً ایک نظر آنے کے باوجود عقلاً کئی ہو سکتے ہیں، اس لیے وہ کلی ہے۔ جی، اور زید ظاہراً کئی نظر آنے کے باوجود عقلاً ہر ایک اپنی ذات میں اکیلا، ناقابل تبادلہ اور منفرد ہے، اس لیے وہ جزئی ہے۔ ہم نے تصور اور حقیقت کے فرق کو بہت گہرائی میں جا کر دیکھ لیا۔ بالکل، اور یہ فرق سمجھنا بہت ضروری تھا۔ اب جب کہ یہ بنیادی تصورات اتنے واضح ہو گئے ہیں تو میں چاہتی ہوں کہ ہم اس گفتگو کو ذرا عملی رخ دیں۔ ہم یہ اتنی گہری منطق روزمرہ کی زندگی میں اپنی زبان میں اور اپنی بات چیت میں کیسے استعمال کرتے ہیں؟ ماخذ میں زبان، گرامر اور منطق کے تعلق پر ایک بہت ہی دلچسپ قاعدہ دیا گیا ہے۔ زبان اور منطق کا تعلق آپس میں بہت گہرا ہے، بلکہ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ زبان دراصل منطق ہی کا لباس ہے۔ ہم جو کچھ سوچتے ہیں اسے ظاہر کرنے کے لیے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، اور ان الفاظ کو ایک خاص ترتیب دینے کے لیے گرامر کا سہارا لیتے ہیں۔ ماہرین منطق نے اسے گرامر کے ساتھ بہت خوبصورتی سے جوڑا ہے۔ اردو یا عربی گرامر میں، جسے ہم اسم نکرہ یا عام نام کہتے ہیں، جو غیر معین ہوتا ہے، وہ منطق کی دنیا میں کلی کہلاتا ہے۔ صحیح، اور اسم معرفہ؟ اور گرامر میں، جسے اسم معرفہ یا خاص نام کہا جاتا ہے، جو معین ہوتا ہے، وہ منطق میں جزئی ہوتا ہے۔ ماخذ میں اس کا ایک باقاعدہ فارمولا دیا گیا ہے جس سے ہم کسی بھی عام چیز کو خاص بنا سکتے ہیں، اور وہ قاعدہ یہ ہے کہ اگر کسی کلی کو جزئی میں بدلنا ہو تو اس کے دو بڑے طریقے ہیں۔ جی، وہ دو طریقے کیا ہیں؟ اس میں اشارہ لگا دیا جائے، جیسے یہ یا وہ، یا پھر اس کے ساتھ اضافت لگا دی جائے، یعنی ملکیت کا اظہار، جیسے میرا، تمہارا یا زید کا۔ یہ چھوٹے چھوٹے الفاظ دراصل اتنے طاقتور ہیں کہ یہ لامحدود کو محدود کر دیتے ہیں۔ یہ الفاظ واقعی جادوئی طاقت رکھتے ہیں۔ تصور کریں لفظ کرسی کا، یہ کلی ہے۔ دنیا کی ہر کرسی اس میں شامل ہے، ایک لامحدود سلسلہ ہے۔ بالکل۔ لیکن جیسے ہی ہم نے اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا لفظ لگایا اور کہا یہ کرسی، تو کیا ہوا؟ ہم نے ایک لمحے میں کائنات کی باقی تمام کرسیوں کو اس مفہوم سے نکال باہر کیا اور اسے صرف ایک مخصوص اور متعین کرسی تک محدود کر دیا۔ اب یہ جزئی بن گئی۔ کمال ہے۔ اسی طرح لفظ غلام ایک کلی ہے، لیکن جب ہم اضافت کا استعمال کرتے ہوئے کہتے ہیں زید کا غلام، تو وہ ایک خاص غلام بن جاتا ہے اور جزئی کے دائرے میں آ جاتا ہے۔ ہمارا ذہن گرامر کے ان چھوٹے چھوٹے ٹول سے کائنات کی لامحدودیت کو اپنے محدود اور قابل فہم دائرے میں قید کرتا ہے۔ تو گویا ہم روزمرہ کی گفتگو میں ہر جملے میں منطق کا استعمال کر رہے ہیں، اور ہمیں اس بات کا شعور بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا دماغ کتنا پیچیدہ کام کر رہا ہے۔ جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے۔ چلے ہم ایسا کرتے ہیں کہ ماخذ میں دی گئی مشق کے کچھ الفاظ لیتے ہیں، لیکن ہم صرف انہیں دہرائیں گے نہیں، بلکہ ان کا ذرا تنقیدی جائزہ لیں گے۔ دیکھتے ہیں کہ ہم نے ان تصورات کو کتنا سمجھا ہے۔
میں کچھ الفاظ بولوں گی اور ہم مل کر دیکھتے ہیں کہ یہ قاعدہ کیسے کام کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، شروع کریں۔ پہلا لفظ ہے کٹورا۔ یہ تو بہت سیدھا ہے، یہ ایک کلی ہے کیونکہ کٹورے کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ دنیا کے تمام کٹورے اس میں آ سکتے ہیں، اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے۔ اور بکری بھی بالکل اسی طرح کلی ہے کیونکہ اس مفہوم میں بھی دنیا کی تمام بکریاں شامل ہیں۔ لیکن اب ذرا اس کو پیچیدہ کرتے ہیں۔ اگر میں کہوں سفید چادر، اچھا، سفید چادر؟ اب یہاں ہم نے ایک صفت یا رنگ کی قید لگا دی ہے، تو کیا رنگ کے اضافے سے یہ خاص نہیں ہو گئی؟ جب ہم نے سفید کہہ دیا تو لال، نیلی، پیلی چادریں تو نکل گئیں، تو کیا یہ جزوے بن گئی؟ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ہم نے دائرہ تنگ کر دیا ہے، اور واقعی دائرہ تنگ ہوا ہے، لیکن منطقی اعتبار سے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا اب بھی اس میں شراکت ممکن ہے؟ ہم نے لال اور نیلی چادریں تو نکال دیں، لیکن دنیا میں اب بھی لاکھوں ایسی چادریں موجود ہیں جو سفید ہیں۔ ہاں، یہ بات تو ہے۔ دنیا کی ہر وہ چادر جو سفید ہے، اس پر سفید چادر کا لفظ صادق آتا ہے۔ تو چونکہ رنگ کی قید کے باوجود اس میں وقوع شرکت ممکن ہے، اس لیے یہ اب بھی کلی ہی رہے گی۔ صفت لگانے سے کلی کا دائرہ چھوٹا ضرور ہو جاتا ہے، مگر وہ کسی ایک فرد تک محدود نہیں ہوتی جب تک کہ اشارہ یا اضافت نہ آئے۔ یہ ایک بہت اہم فرق ہے۔ ہم نے ایک کلی کو دوسری کلی سے الگ تو کیا، مگر اسے جزوی نہیں بنایا۔ جزوی بننے کے لیے اس کا ایک ہونا ضروری ہے۔ اب اگر ہم کہیں میری بکری اور زید کا غلام، اب یہ دونوں تو واضح طور پر جزئی ہو گئے، کیونکہ اضافت نے انہیں خاص کر دیا ہے۔ میری بکری سے مراد کوئی عام بکری نہیں بلکہ ایک متعین جانور ہے۔ درست۔ یہاں ہم نے صفت نہیں بتائی بلکہ ملکیت یا تعلق جوڑ دیا ہے جس سے وہ معین ہو گئے۔ اب ایک اور دلچسپ لفظ پر آتے ہیں، آسمان بمقابلہ یہ آسمان۔ آسمان کا معاملہ بالکل سورج والا ہے۔ مفہوم کے اعتبار سے بہت سے آسمانوں کا تصور ہماری عقل میں آ سکتا ہے۔ عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ دوسری دنیاؤں کے بھی آسمان ہو سکتے ہیں، اس لیے آسمان کلی ہے۔ اور جب ہم اس کے ساتھ اشارہ لگاتے ہیں، لیکن جیسے ہی ہم نے اس میں اشارہ لگایا اور کہا یہ آسمان، یعنی وہ جو ہمارے سرو پر نظر آ رہا ہے، تو ہم نے اسے خاص کر دیا، تعین کر دی، تو اب یہ جزوی بن گیا۔ کمال ہے۔ اس ساری بحث سے ایک بات تو بہت کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ کیسے ہمارا ذہن ایک عام اور وسیع تصور کو، جو کہ کلی ہے، اپنی ضرورت کے تحت چھوٹے، قابل فہم اور مخصوص حقائق یعنی جزئی میں بدلتا ہے۔ بالکل۔ اور کیسے گرامر کا ایک چھوٹا سا ٹول کائنات کے وسیع امکانات کو ایک محدود حقیقت میں قید کر لیتا ہے۔ ہم نے آج کے اس علمی اور فکری جائزے میں واقعی ایک لمبا سفر طے کیا۔ ہم نے دیکھا کہ کلی کیا ہے، جزوی کیا ہے، کیسے ہمارا دماغ ان کو پروسیس کرتا ہے۔ ہم نے سورج اور زید کے معمے پر ایک گہری بحث کی اور سمجھا کہ تصور اور حقیقت میں کیا فرق ہے۔ اور پھر ہم نے گرامر کے اصولوں کو منطق کے ساتھ جوڑ کر اس کی عملی افادیت کو بھی پرکھا۔ اس ساری بحث کا نچوڑ یہی ہے کہ ہم اپنے ذہن کے کام کرنے کے انداز سے واقف ہوں۔ ہم جو الفاظ چنتے ہیں اور جس طرح ہم چیزوں کو کیٹیگریز میں بانٹتے ہیں، وہی ہمارے فیصلوں کی بنیاد بنتے ہیں۔ علم المنطق ہمیں اسی ذہنی ساخت کو شفاف اور مضبوط بنانے کا ہنر سکھاتا ہے، تاکہ ہم کائنات کو زیادہ بہتر انداز میں سمجھ سکیں۔ گفتگو کو سمیٹنے سے پہلے ماخذ کے ایک نقطے سے میرے ذہن میں ایک نیا اور انتہائی گہرا سوال ابھر رہا ہے جو میں چاہتی ہوں کہ سب کے ذہن میں رہے۔ جی، وہ کیا سوال ہے؟ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ماہرین منطق نے صدیوں پہلے، جب سائنس اتنی ترقی یافتہ نہیں تھی، یہ کہا تھا کہ آسمان کلی ہے۔ ان کا استدلال یہ تھا کہ ہماری عقل ایک سے زیادہ آسمانوں کا تصور کر سکتی ہے، حالانکہ اس وقت کے انسان نے اپنی آنکھوں سے صرف اور صرف ایک ہی آسمان دیکھا تھا۔ بالکل، اس وقت ان کے پاس کوئی ٹیلیسکوپ نہیں تھی، کوئی خلائی مشن نہیں تھا۔ جی، اور آج صدیوں بعد ہماری جدید سائنس اور جدید فلکیات ہمیں بتاتی ہے کہ اس کائنات میں ان گنت کہکشائیں ہیں اور ایسے بے شمار سیارے دریافت ہو چکے ہیں جن کی اپنی فضا ہے اور ظاہر ہے ان کے اپنے آسمان ہیں۔ یہ واقعی ایک بہت ہی حیران کن پہلو ہے، اور ان کی پیشین گوئی کرتا ہے۔ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو انسان کو گہری سوچ میں ڈال دیتا ہے۔
جی ہاں، یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کے سوچنے کی صلاحیت کتنی لامحدود اور پراسرار ہے۔ جیسا کہ ہم نے شروعات میں کہا تھا کہ چیزوں کی درجہ بندی کرنا کوئی عام کام نہیں ہے، یہ کائنات کے پوشیدہ رازوں کو کھولنے کی چابی ہے۔ اس پر ضرور سوچئے گا۔ اس تفصیلی علمی اور فکری جائزے کا حصہ بننے کے لیے بہت شکریہ۔